صلی علی نبینا صلی علی محمد یا سید الساداتی جئتک قاصدا ارجو رضاک وحتمی بحماک یا سید الساداتی جئتک قاصدا ارجو رضاک وحتمی بحماک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک ایسے شاعر کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کیا کرتے ہیں کہ خوشبو حسان جن کے ہاں ہمیں مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہو۔ آج معاملہ ذرا مختلف ہے، خوشبو حسان تو ہے لیکن ذکر ہے اس گلستان کا کہ جس سے لاکھوں کروڑوں کو خوشبو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں آج خوشبو حسان میں۔ الحمدللہ کہ کروڑوں لوگ اس وقت بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جو انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو نابغہ روزگار شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی مثال پیش کی جا سکتی ہے تاریخ میں، ایک ایسی شخصیت کہ جن کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ آج ان کی شاعری کا تذکرہ کریں گے جن کا نام ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا سوانحی خاکہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں اور کوشش کریں گے کہ آج فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی یوں کریں گے کہ قصیدہ نعمانیہ کا ایک ایک شعر پڑھا جائے گا، عربی میں ہے چونکہ وہ شعر، اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کا مفہوم کوشش کی جائے گی کہ آپ تک علماء کرام، ہمارے اسکالرز حضرات آپ تک پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت، ممتاز عالم دین، اور قصیدہ نعمانیہ پر بالخصوص آپ کی گہری نظر ہے، حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز عالم دین، خوبصورت انداز گفتگو کے حامل، علم و ادب سے آپ کا بھی گہرا تعلق ہے، علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں جناب سید رفاقت حسین رحمانی، جو آج قصیدہ نعمانیہ کے اشعار پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ السلام علیکم، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت تھا۔ آپ اپنی کنیت ابو حنیفہ سے زیادہ مشہور ہوئے، لیکن یہ حقیقی کنیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں تھا۔ دراصل یہ کنیت وضعی معنوں کے اعتبار سے ہے کہ حنیف کے معنی یکسو، حق پر ثابت قدم رہنے والا، اور باطل سے حق کی طرف آنے والے کے ہیں۔ امام اعظم میں یہ محاسن بدرجہ اتم موجود ہیں، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ والد کے ساتھ صنعت و تجارت میں شمولیت اختیار کر لی۔ کوفے میں ریشمی کپڑے بنانے کا کارخانہ تھا، ساتھ ہی ساتھ ریشمی کپڑوں کی دکان بھی تھی۔ امام شعبی نے آپ کو حصول علم کی طرف راغب کیا اور ان کی باطنی صلاحیتوں کو مہمیز کیا۔ اس طرح نعمان بن ثابت کوفے کے مشہور امام حماد کے درس میں شریک ہوئے۔ چند ہی دنوں میں استاد کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے پورے حلقہ درس میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں
نعمان بن ثابت کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ علم فقہ میں دسترس حاصل کرنے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوفے میں شاید ہی کوئی محدث ہو جس کی امام صاحب نے شاگردی اختیار نہ کی ہو۔ آپ کے اساتذہ میں امام شعبی، امام اسحاق، حضرت سماک اور حضرت قتادہ شامل ہیں۔ کوفے میں علم کی پیاس بجھانے کے بعد آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن المذہب، حضرت مکحول شامی اور امام اوزائی سے حدیث کی سند لی۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کئی ہزار بیان کی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ آپ کی استعداد علمی کا ہر طرف شہرا ہو گیا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے حالات و واقعات مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک حقیقی مثال اور نمونہ ہے۔ مزاج میں آپ کے تکلف تھا، بیش قیمت لباس آپ زیب تن فرمایا کرتے، وظیفہ خوری کے مخالف تھے، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، گھر سے نکلتے تو لوگ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا گزر ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ کے ایک اعلیٰ درجے کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے نے آپ کی سربراہی میں 30 برس تک کام کیا۔ وہاں جس قدر مسائل مدون کیے گئے ان کی تعداد کم و بیش 12,90,000 ہے۔ امام اعظم کی زندگی ہی میں اس ادارے کے فتاوی تمام مسلم ممالک میں فروغ پانے لگے۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے حماد اور پوتے اسماعیل نے فقہ اسلامی میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ کے اہم شاگردوں میں حضرت داؤد طائی، امام ابو یوسف، امام محمد، اسد بن عمرو، امام ظفر اور حضرت عبداللہ مبارک جیسے جلیل القدر علماء کرام کا نام آتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 730 اور ایک روایت کے مطابق 880 بیان کی جاتی ہے۔ عباسی خلیفہ منصور نے قاضی کا عہدہ آپ کو پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے آپ کو زندان میں ڈال دیا۔ امام محمد نے قید خانے ہی میں آپ سے تعلیم حاصل کی۔ سن 150 ہجری بمطابق سن 767 عیسوی میں علم کا یہ روشن اور تابندہ آفتاب غروب ہوتا ہے اور بغداد شریف میں آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے چند جملے میں علماء کرام سے لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کلام شامل کرتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی شخصیت یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ ان پر کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک جملے میں شامل کر لوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے قصیدہ نعمانیہ کا ایک کلام، ایک شعر پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ شاہ صاحب، اس دنیا میں چیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ، اور ساری خوبیاں جمع ہونے کے بعد وہ مرجع انعام ہو جاتے ہیں۔ واہ! علم و عمل کے لحاظ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بلند اور برتر شخصیت ہیں کہ جن میں سارے علوم جمع ہو گئے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جب وہ سارے علوم کے جامع ہو گئے تو وہ مرجع انعام بھی ہو گئے۔ واہ! وہ اپنی زندگی میں جب مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو دنیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی تھی۔ بڑے بڑے ائمہ ان کو دیکھنے کی حسرت رکھتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے ان کی حاضر جوابی پر، ان کی علمیت پر، ان کی ذکاوت پر، ان کی ذہانت پر۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام صاحب کا جو ہے نا شہرت تھا، ممتاز، اور پھر ان کا کام اتنا ہے کہ ان کی کام کے اندر قوت اتنی ہے کہ آج 1400 سال یا 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی شخصیت میں کشش موجود ہے، اور جب بھی ہمیں مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، جب بھی ہم اجتہاد کی طرف لوٹتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی گلی سے گزر کے ہم جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بہت خوب۔ شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الائمہ، سراج الامہ، مفصل قرآن مبین اور شاعر احادیث خاتم النبین، آثار صحابہ کرام رضوان کے مینار اور انوار اہل بیت اطہار کا پھوٹتا ہوا چشمہ، تمام علوم کے لیے وہ معدن اور مصدر، اور پھر تمام مصادر شریعت کے وضاحت کرنے والے، اجتہاد کا دروازہ تو ضرور کھلا، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا کہ امام اعظم خود مقلد تھے، اور جو قیاس کا باب انہوں نے سب زیادہ کھولا ہے
وہ بھی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے جو آثار اور اقوال جو ان تک پہنچے اس کو بنیاد بنا کر آج تک علماء کے لیے انہوں نے اتنا خزانہ چھوڑا ہے کہ ہمیں کہیں اندھیروں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخصیت وہ جنہوں نے سسٹم بنا دیا، ایک سسٹم بنایا، اور اس کے بعد پھر ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے چلے. مدون کیا، وہ فقہ کو مدون کرنے والے. اور ایک غوث العظم اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں ایسی مشترک ہوئی ہیں. ایک تو دونوں عراقی ہیں، اور امام حضور غوث العظم نے بھی ایک قصیدہ بڑا قیمتی دیا ہے، اور آپ نے بھی قصیدہ جس پر آج ہم یہاں جو ہمارے پیش نظر ہے، قصیدہ نعمانیہ اور قصیدہ غوث اعظم. مجھے ایک جملہ اپنا کہنے دیجئے کہ قصیدہ نعمانیہ شریعت کا تاج ہے اور قصیدہ غوثیہ طریقت کا سر تاج ہے. سبحان اللہ. ناظرین، آغاز کرتے ہیں کلام کا قصیدہ نعمانیہ کا. پروگرام یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اس کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم قصیدہ نعمانیہ کے تمام اشعار لیتے. چند اشعار کا انتخاب کیا ہے ہم نے، اور اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی اور اس کا مفہوم انشاءاللہ آپ تک پیش کیا جائے گا. رفاقت حسین رحمانی اس کا شرف حاصل کریں گے. بسم اللہ. صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی صلی علی صلی علی محمد یا سید السادات جئتک قاصدا سبحان اللہ. ارجو رضاک وحتمی بحماک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک وحتمی بحماک. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ ہے: اے سرداروں کے سردار، بادشاہوں کے بادشاہ، میں آپ کی خدمت عالیہ میں آپ ہی کا قصد کر کے حاضر ہوا ہوں. قصد خدمت اور شرف زیارت کے سوا اور کوئی غرض یہاں آنے کی نہیں. حضور کی خوشنودی اور رضامندی کا امیدوار ہوں، اور آپ کی حمایت میں سب برائیوں سے بچنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب، مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کا ایک پہاڑ ہے. ذکاوت بھی ان میں ہے، ذہانت بھی ان میں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ان سب باتوں کے باوجود آدمی شاعر بھی ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی جو ہے یہ بھی ان میں موجود ہے. واہ واہ، سبحان ان کے اور بھی شعر ہیں، لیکن یہ جو اشعار ابھی پڑھے گئے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف ان کا رخ ہے. جس طریقے سے نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، تو اس طریقے سے ان اشعار کا رخ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے. اب حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، وہ عراق میں ہیں، تو عراق سے آواز لگا رہے ہیں یا سید السادات، کہ اس طریقے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خطاب کر رہے ہیں. خطاب کر رہے ہیں کا مطلب یہ گزارش کر رہے ہیں، اور ہمیں قرینہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ تصور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی قبر میں تشریف فرما ہیں، ہماری بات کو سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اپنی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا: یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم جب آپ کے اوپر درود بھیجیں گے تو وہ آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک تم میرے سامنے پڑھو گے قبر شریف کے تو وہ تو میں براہ راست سنوں گا، اور اگر تم کہیں دور سے بھی پڑھو گے تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحون فی الارض یبلغونی من امت السلام. سبحان اللہ. کہ اللہ جل جلالہ کے فرشتے موجود ہیں، تو جو آدمی مجھے سلام بھیجتا ہے میرے اوپر یا مجھے مخاطب کرتا ہے تو وہ
ان کا نام، ان کے باپ کا نام، ہائے ان ہائے کے ہائے قبیلے کے نام کے ساتھ پورے تعارف کے مجھ تک ساتھ پہنچا۔ مجھے سبحان پہنچا اللہ، لیتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک بڑی خاص نقطے کی بات یہاں کی، قاصدن۔ قاصدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ کر رہے ہیں۔ ارادے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدینہ منورہ جانا چاہیے لیکن مسجد نبوی کے ارادے سے جانا چاہیے کہ ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان سارے ثوابوں کی اصل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ گرامی ہے۔ شخصیت ہے۔